عزم انسان ہے کہ بن جائے فرشتہ، لیکن ہے فرشتے کو یہ شرف کہ انسان ہوتا۔ نبیل آج بہت خوش تھے۔ ایک تو کافی دنوں کے بعد ان کا اسکول کھل رہا تھا، اور دوسرے اب ان کا اسکول اپنی نئی اور کشادہ عمارت میں منتقل ہو گیا تھا۔ دوستوں سے ملاقات اور اسکول کی نئی عمارت دیکھنے کی جلدی میں وقت سے پہلے ہی اسکول چل دیے۔ دور ہی سے بورڈ پر المین نیشنل اسکول دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پہنچے تو ایک عجیب سا خوشی کا ماحول دیکھا، جیسے کسی مہمان کی آمد کے لیے اسکول سجایا اور سنوارا گیا ہو۔ درجوں کے ناموں کی تختیاں دروازوں پر لگی ہوئی تھیں، جس سے انہیں اپنی کلاس تک پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام کیا اور ایک ڈیسک پر اپنا بیگ رکھ کر دوستوں سے مصافحہ کیا، خیریت پوچھی اور بتائی۔ اتنے میں کلاس مانیٹر سلام کرتے ہوئے داخل ہوا اور کہا، دوستو، ایک خوشخبری، اب ہمارے اسکول ٹیچر ہوں گے ریحان احمد فلاحی سر۔ میں ابھی آفس سے معلوم کر کے آ رہا ہوں۔ سب بچے یہ خبر سن کر مارے خوشی کے اچھل پڑے، کیونکہ فلاحی سر کے پڑھانے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کی تربیت کا اچھوتا طریقہ، وقت کی پابندی اور امانت، یہ سب ایسی صفات تھی جس سے اسکول کا ہر بچہ متاثر تھا۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی کہ یہی سر ہمارے کلاس میں پڑھائے۔ نبریز، عارش، نبیل، فوازن وغیرہ یہ خوشخبری سن کر ابھی کچھ پلان ہی بنا رہے تھے کہ بیل لگی اور سر کلاس میں حاضر۔ انہوں نے سب بچوں کو سلام کیا، مسکراتے چہرے سے سب کو خوش آمدید کہا اور سب کو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ سر نے ایک نظر پورے کلاس پر ڈالی۔ ان کی نگاہ ایک بچے پر ٹھہر گئی جو خاموشی سے بیٹھا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا اسکول میں آج پہلا دن تھا۔ سر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹے، آپ کا نام؟ شاید آج اسکول میں آپ پہلے دن آ رہے ہیں۔ بچے نے جواب دیا، جی سر، آج اس اسکول میں میرا پہلا دن ہے۔ میرا نام حنین ہے۔ سر ابھی کچھ کہتے کہ ابراہیم حسب عادت بیچ ہی میں بول پڑے، سر حنین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ کوئی نام ہوتا ہے؟ سر نے اشارے سے ابراہیم کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بولے، بچوں، گفتگو کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ بیچ میں نہیں بولتے، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ ابراہیم میاں، حنین ایک جگہ کا نام ہے۔ حنین کا ایک معنی شوق کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ نام رکھنے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج کل عجب سا رواج چل گیا ہے، جو منہ میں آئے وہ نام رکھ لیا جائے۔ جیسے ایک کلاس میں بچے نے اپنا نام بتایا، محمد سراتل۔ اب آپ لوگ خود غور کیجئے، سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آیا ہے، صراط الذین، وہاں سے ادھورا کاٹ کر نام رکھ لیا گیا، جس کے کوئی معنی نہیں نکلتے۔ اسی طرح سے منتشا، جس کے معنی ہوتے ہیں تو جو چاہے۔ بتائیے یہ کوئی نام ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیطان، فرعون، خنزیر، بہائم وغیرہ جیسے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کسی لفظ کا قرآن مجید میں آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اسے نام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تو لوط بھی آیا ہے، جو ایک نبی کا نام تھا، لیکن کوئی یہ نام نہیں رکھتا، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ ناموں کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں بامعنی اور مناسب لفظ ناموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بہتر تو ہوتا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن، خدیجہ اور عائشہ وغیرہ جیسے نام رکھے جائے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، محض تفریح کے لیے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں نے اسے گھڑ لیا ہو، حقیقت سے اس کا واسطہ نہ ہو۔ ایک دیہاتی سے مولانا صاحب نے پوچھا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا، 3۔ ان کے کیا کیا نام ہیں؟ مولوی صاحب، نام مت پوچھا، ان کا نام ہم قرآن والا رکھے ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح۔ بڑے کا نام اعوذ باللہ، منجلے کا نام بسم اللہ اور تیسرے کا نام شیطان ہوا۔
मौलाना साहब नाम सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। सर इतना कहकर खामोश हुए और कहा, आइए अब सबक शुरू करते हैं। तो अब्राहम डरते डरते फिर खड़े हुए और धीरे से आवाज़ दी, सर एक बात। सर ने जवाब दिया, जी बेटा कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अब्राहम ने कहा, हमारे गांव में एक शाहिद दादा है, बहुत नेक है, उनको सब फरिश्ता कहते हैं। ये फरिश्ता क्या होता है? दूसरी तरफ से बसमा अफाफ खड़ी हुई और बोली, सर आज ना आप कोई कहानी सुना दीजिए, पढ़ाइए मत, मेरे पास आज किताब भी नहीं है, अब्बू कह रहे थे कि कल आ जाएगी। बसमा की इस मासूमाना अंदाज पर सर मुस्कुराए और कहा, अच्छा चलिए, आज आपकी ही बात मान लेते हैं। सर ने जो कहानी सुनाई, लीजिए वो आप भी सुनिए। फरिश्ते, एंजल। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे कि एक शख्स आया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल निहायत काले थे। वो शख्स मुसाफिर भी नहीं लग रहा था, इसलिए कि सफ़र करके आ रहा होता तो उसके बाल बिखरे हुए होते, कपड़ों पर गिर्द होती, उसे कोई पहचानता भी न था और न उससे पहले कभी उसको किसी ने देखा था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया, अपना घुटना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला लिया और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों रानों पर रखा। फिर बोला, ए मोहम्मद, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और खाना काबा का हज करना। उसने कहा, आपने सच फरमाया। साहबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कैसा आदमी है, खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब की तस्दीक कर रहा है। फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसके रसूलों, उसकी किताबों, यौम आखिरत और भली बुरी तकदीर पर पुख्ता यकीन रखो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। फिर उसने पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता है, यानी उसका जवाब तुम्हें मुझसे बेहतर मालूम है। फिर उसने पूछा कि क़यामत की निशानियाँ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपने मालिकों को जनेंगी, तुम नंगे पाँव नंगे बदन फ़कीर व मोहताज बकरियों के चरवाहों को देखोगे कि वो बड़ी बड़ी कोठियों के बनाने में फ़ख्र व मुसाबिकत से काम लेंगे। क़यामत की आमद इन 5 चीज़ों में से एक है जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअत, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है, माँ के पेट में जो है वही जानता है, कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, ना किसी को ये मालूम कि वो किस सरजमीन पर मरेगा, अल्लाह ही अलीम व खबीर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी गुफ्तगू करने के बाद वो शख्स चला गया। सहाबा कराम जानना चाहते थे कि वो कौन था और क्यों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह गुफ्तगू कर रहा था, जिस तरह से आप लोग जानना चाहते हैं। कुछ देर बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा देखो तो वो शख्स कहाँ गया? साहबा कराम बाहर निकले, लेकिन दूर दूर तक उसका पता नहीं चला। वापस आकर अल्लाह के रसूल को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अमीन थे, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। बच्चों, ये कहानी अच्छी है, सच्ची है, ये हदीस का मफहूम है, बस अल्फाज मेरे हैं। अभी मेरा वक्त कुछ बचा है, आइए मज़ीद कुछ बातें फरिश्तों के बारे में कर ले ताकि वक्त का सही इस्तेमाल हो जाए और इब्राहिम मियाँ को जवाब भी मिल जाए। देखिए, अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई, वही खालिक है और हम सब मखलूक।
اللہ نے اپنی مخلوق کو مختلف چیزوں سے بنایا، جیسے انسان کو مٹی سے بنایا، شیطان کو آگ سے اور فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے بنایا۔ تو فرشتے بھی ہماری طرح اللہ کی ایک مخلوق ہوئے اور ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی، اور فرشتوں کو آزادی نہیں ملی ہے۔ اسی آزادی کی وجہ سے انسان اور فرشتوں میں نمایاں فرق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، انہیں اختیار ہی نہیں، بس وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، عام طور سے ہمیں نظر نہیں آتے، جس طرح سے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، ہماری اپنی جان ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح فرشتے بھی ہم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ہماری طرح نہ مرد ہے نہ عورت، نہ کھاتے پیتے ہیں نہ اونگتے سوتے ہیں، بس اللہ کا ذکر ان کی غذا ہے۔ اختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں، یہ اللہ کے یہاں کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، بس ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی امانت دار ہوتے ہیں، ذرا سی بھی خیانت نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا کا انتظام چلانے کے لیے اللہ نے انہیں مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے، وہ پوری فرما برداری سے اپنا کام انجام دیتے ہیں، ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور مصلحت ہے کہ کچھ کام دنیا کے ان کے سپرد کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے سے قاصر ہے، بس اس کی مرضی ہے۔ ذرا سوچئے، جو انسانوں کی جان نکالنے کا اختیار کسی کو دے سکتا ہے تو کیا وہ خود جان نہیں نکال سکتا؟ بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسری بات جس پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ کو ایک اکیلا ماننے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی پکا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ایک فرما بردار مخلوق فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے۔ بچوں، جانتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو تنہا خالق و مالک اور رازق تسلیم نہ کرنا۔ شرک کرنے والے عام طور پر دو طرح کے معبود بناتے ہیں، ایک وہ جو محسوس کیے جا سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو کسی طرح کا وجود ہی نہیں رکھتے، جیسے پہاڑ، آگ، دریا اور درخت وغیرہ۔ ان سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو مشرکین اسے معبود بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن روزی کون دیتا ہے، پانی کون برساتا ہے، ہوا کون چلاتا ہے، یہ سب انتظام مخلوق کے لیے کون کرتا ہے؟ تو مشرکین اپنے طور پر ان کی خیالی تصویر بنا کر، یعنی روزی دینے والا خدا ایسا ہوگا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑتا یہ کام کیسے ہوتا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بتایا اور سکھا دیا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے۔ فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ بے شمار ہے جنہیں ہم گن نہیں سکتے۔ البتہ کچھ فرشتوں کے نام اور ان کے کام ہمیں بتا دیے گئے ہیں، وہ مختصر اہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر تھے، ان کا یہ کام اب ختم ہو گیا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جانداروں کی جان نکالنا، اس کام پر حضرت اسرائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ جانداروں کو روزی پہنچانا، اس کام پر حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ سور پھونکنا، اس کام پر حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہے۔ قبر میں مردوں سے سوال و جواب کرنا، اس کام پر دو فرشتے مقرر ہے، ان کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ انسانوں کی حفاظت کرنا، اس کام کو انجام دینے والے فرشتوں کو حفظہ یعنی حفاظت کرنے والے کہتے ہیں۔ انسانوں کے کاموں کو لکھنا، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ
2 फरिश्ते लगा दिए हैं जो इनके अच्छे बुरे अमाल नोट करते हैं। उन्हें करामन कातिबिन कहते हैं। जन्नत और जहन्नुम का इंतज़ाम करना। जन्नत का इंतज़ाम करने पर मामूर फरिश्ते का नाम रिजवान और जहन्नुम के इंतज़ाम करने वाले का नाम मालिक है। नेक मजलिसों में शरीक होना। फरिश्ते खुद भी अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं और जहाँ कहीं अल्लाह का जिक्र होता है उन मजलिसों में भी शरीक होते हैं। इब्राहिम, अब तो आपको फरिश्ते का मतलब समझ में आ गया होगा। फरिश्ते चूंकि मासूम होते, उनसे गलतियां हो ही नहीं सकती, इसलिए ऐसा आदमी जो बहुत नेक और साले हो उसे फरिश्तों से तशबीह देते हैं। इसकी नेकी और शराफत की वजह से उसे फरिश्ता कह देते हैं। मेरा वक्त ख़त्म हुआ। डायरी पर कल का होमवर्क नोट कर ले। सबक नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ कर आना है। सब बच्चे डायरी पर होमवर्क नोट करने लगे तो नबील की निगाह सबक 2 पर गई जिसकी हेडिंग फरिश्ते थी। नबील बोले, वाह भाई वाह, सर कितने ग्रेट हैं। उन्होंने बच्चों की जिद पर कहानी भी सुनाई और अपना काम भी पूरा किया। देखो कल का सबक यही है। इसी वजह से सर को सब लोग ईमानदार, काम और वक्त का पाबंद कहते हैं। बसमा बोल पड़ी, मैं तो बड़े होकर रेहान सर जैसी ही टीचर बनूंगी।